نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے. جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے اس کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں اور میدان محشر میں بندے سے 5 سوال ہوتے ہیں. ان 5 سوالوں کی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا امتحان نہیں ہے کہ جس امتحان میں پہلے سے سوال بتا دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا ہو کہ سوال کتنے ہوں گے. لیکن یہ قبر میں اور میدان محشر میں 2 بڑے امتحان ہونے والے ہیں. لیکن حق تعالی شانہ نے ان دونوں جگہوں میں سوالوں کی تعداد بھی بتا دی اور سوال بھی بتا دیے کہ یہ سوال ہوں گے، تم ان سوالوں کا جواب تیار کر کے رکھو. تو قبر میں 3 سوال کیا ہوں گے کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے تمہارا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا. اور آخرت میں 5 سوال ہوں گے. جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا اس وقت تک میدان معاشر میں اور حساب کی جگہ سے اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے. وہ 5 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ عن عمره فیما افناه، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اس زندگی کو کس کام میں فنا کر کے آئے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وعن شبابه فیما ابلاه، جوانی کو کس چیز میں اس نے پرانا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر اپنی جگہ قیمتی ہے، لیکن عمر کا جو حصہ شباب کا ہے یہ بھی زندگی کا ایک قیمتی حصہ ہے. اس لیے زندگی کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا. تیسرا سوال ہے مال کے بارے میں کہ عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. اور ایک سوال یہ ہوگا کہ وماذا عمل فيما علم، کہ جو کچھ یہ جانتا تھا اس میں اس نے کیا عمل کیا. علم کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس علم کے مطابق عمل اس نے کیا کیا ہے. ایک سوال یہ ہوگا. تو آج کی اس نشست میں ان 5 باتوں میں سے ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کا ارادہ ہے. وہ 5 باتوں ایک وہ یہ ہے کہ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ مال خرچ کیا تھا. کمایا کہاں سے تھا مال اور مال خرچ کہاں پہ کیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے میں اور مال کے کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں. خرچ کرنے میں بھی ہم اللہ کے احکام کے تابع ہیں اور مال کے کمانے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں. یہاں چند باتیں گن کے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ مال دنیا ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال یہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر حال میں دنیا نہیں ہے.
بلکہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا اسے کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ سے انسان کو دور کرے، جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ چیز دنیا ہوتی ہے، اگرچہ وہ دین کے رنگ میں ہی ہو۔ بہت سارے لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، مدرسوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، چندے کر رہے ہیں، لیکن وہ سارا کام اپنا پیٹ کا دھندا ہوتا ہے اور پیٹ بھرنا مقصود ہوتا ہے، دین کا کام مقصود نہیں ہوتا، تو وہ دین کا کام اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیت صحیح نہ ہو یا وہ کام جو ہے وہ دین مقصود نہ ہو بلکہ دنیا جمع کرنا مقصود ہو، تو وہ دین کے کام بھی دنیا بن جاتی ہے۔ نام و نمود مقصود ہو، ریا مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، حب جاہ مقصود ہو، حب مال اس کا منشا ہو۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو کے لگا ہوا ہے، تو وہ آدمی دیندار ہوتا ہے، دنیا دار نہیں ہوتا۔ تو مال کے بارے میں یہ سوال ہے کہ مال دنیا ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال ہر حال میں دنیا نہیں ہے، بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اگر حاصل کیا جائے تو مال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، مال اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں مال کو حق تعالیٰ شانہ کا فضل قرار دیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نعمت ہے، اور دنیا اللہ کی نظر میں مذموم ہے، تو مال کو حق تعالیٰ شانہ کا فضل قرار دیا گیا۔ جمعہ کے احکام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ باقی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری کرو، فوری طور پر مسجد میں پہنچنا ضروری نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جمعہ کے احکام یہ ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے مسجد میں پہنچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے تو اب مسجد سے آپ نکل جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہوئی تھی حق تعالیٰ شانہ نے بیع و شراء سے منع فرما دیا تھا، تو اب حق تعالیٰ شانہ اجازت دے رہے ہیں کہ جمعے کی نماز ختم ہونے کے بعد تم اپنے کاروبار پہ جا سکتے ہو، روزگار کے لیے جا سکتے ہو، بیع کے لیے جا سکتے ہو، دکان کھول سکتے ہو، جس نے خریداری کرنی ہے اس کو خریداری کر سکتے ہو۔ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو اس کو اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل فرمایا ہے، ظاہر بات ہے کہ، اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیم تمہاری پرورش میں اگر ہوں تو ان کے بالغ ہونے تک ان کا امتحان کرتے رہو، ان کو سکھاتے رہو اور ان کا جائزہ لیتے رہو۔ اس چیز کا کہ یہ دنیا میں زندگی گزارنی ان کو آتی ہے نہیں آتی، یہ کام کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب بالغ ہو جائیں اور تم محسوس کرو کہ ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا، بچے میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تمہارے مال اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سہارا اس کو بنایا، ایسے مال کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ اگر بچوں میں بالغ ہونے کے باوجود ان کی سوچ بالغ نہیں ہوئی اور ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوا اور ان کا مال ان کے اگر حوالے کر دیا تو وہ مال کو ضائع کر دیں گے، تو
حق تعالیٰ شاہ میں فرماتے ہیں کہ مال کو ان کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ یہ مال ضائع کر دیں گے۔ تو حق تعالیٰ شاہ نے مال کو زندگی کا سہارا فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ ضائع نہ کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اور اگر بچوں میں غیر ذمہ داری کا احساس ہو تو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور زندگی کا سہارا ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں ان فرائض کے ادا کرنے کے بعد مال کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس چیز کو اللہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو اللہ تعالیٰ فرض قرار دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، کوئی مضمون چیز نہیں ہوگی۔ تو ابھی تک میں یہ بتا رہا ہوں کہ مال اگر حلال ذریعے سے ہو تو پھر یہ مال جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، وہ مضمون دنیا نہیں ہے جس کی مذمت قرآن میں اور حدیث میں آتی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذہ المال خضرۃ حلوہ، کہ یہ جو مال ہوتا ہے یہ خوشنما بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، خوشنما اور میٹھی چیز ہے۔ فمن اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، کہ جس آدمی نے صحیح ذریعے سے اس کو مال کو حاصل کیا اور صحیح جگہ پہ اس نے مال کو خرچ کیا، فرمایا فنعم المعونۃ ہوا، تو یہ زندگی میں اچھی مدد دینے والی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے مال، اچھا مال، حلال کا مال اور نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو، فرمایا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ تو مال حلال کا مال ہو تو بہت کام کی چیز ہے۔ اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کا جو مال ہے یہ 4 آدمیوں پہ مختلف قسم کا اثر ڈالتا ہے، اچھے اثرات بھی ڈالتا ہے، برے اثرات بھی۔ جن پہ مال کا برا اثر پڑے گا ان کے لیے یہ مال دنیا بن جائے گا، اور جن پہ مال کا اچھا اثر پڑے گا وہ مال قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گا، دنیا کی زندگی گزارنے کا بھی ذریعہ اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 آدمیوں میں سے 2 خوش قسمت آدمی ہیں۔ پہلا خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ عبد رزقہ اللہ مالا و علما، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور ان کو علم بھی دیا ہے، تو اس مال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس مال میں کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور صحیح جگہ پہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت افضل ہے، وَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اور فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے کہ اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن یہ پہلی قسم کے آدمی کو دیکھ کے رشک کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تو جس طریقے سے یہ مال کو خرچ کرتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں بھی ایسے خرچ کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن نیت کی وجہ سے اس کو بھی یہی اجر مل جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ مال کو ناحق خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برے مرتبے پہ ہے۔ اور چوتھا آدمی ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن اس تیسرے آدمی کو جو مالدار تو ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ نہ صحیح ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے نہ صحیح جگہ پہ مال خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے رشک کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اپنے گناہ کے اعتبار سے تیسرے آدمی کے ساتھ مل جائے گا۔ ابھی تک کی بات کا حاصل یہ ہے کہ مال مطلقاً دنیا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جبکہ اس کو صحیح ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔
دوسرا یہ ہے کہ مال حاصل کرنا، حلال ذریعے سے مال حاصل کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عند اللہ اجر، تمام عبادات سے اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد، نماز اور روزہ کی ادائیگی کے بعد کسب حلال کو فریضہ قرار دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نفلی عبادت سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، فرائض کی ادائیگی سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو کسب حلال کو حق تعالی شانہ نے جب فرض فرما دیا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض فرما دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ کسب حلال صرف عبادت نہیں بلکہ عظیم عبادات میں سے، ان عبادات میں سے ہے جن کا قرب، جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء، کہ تاجر جو صداقت والا ہو، امانت والا ہو، وہ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے۔ تو کسب حلال یہ عبادت ہے، لیکن اس کو عبادت بنانے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریضۃ بعد الفریضہ، کہ یہ دوسرے فرائض کو ادا کرنے کے بعد ایک فریضہ ہے۔ کون سی عبادت کے بعد؟ اسلام کی بنیادی عبادتیں 5 ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو کسب حلال کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے ان عبادات پہ اثر نہ پڑے۔ اگر کوئی آدمی تجارت میں لگ کے نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تجارت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، اور تجارت کی وجہ سے زکوٰۃ سے ہی نہیں ادا کرتا، اور تجارت کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے حج نہیں کرتا، تو یہ آدمی عبادت گزار نہیں ہے، اللہ کا فریضہ ادا نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، تو کوئی آدمی اس کو مغرب کی اذان سے بھی پہلے پڑھ لے تو یہ سنتیں ادا نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ سنتیں اپنے وقت پہ نہیں پڑھ رہا۔ اور کوئی آدمی مغرب کی نماز کے ساتھ وتروں کی نماز بھی پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ اپنے وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہا، صحیح محل پہ نماز نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسب حلال عبادت تو ہے، لیکن جب صحیح محل پہ ہو، اور جب تک صحیح محل پہ نہیں ہے اس وقت تک عبادت نہیں۔ تو ایک شرط یہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذرائع وہ اختیار کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، حرام ذریعہ اختیار نہ کرے، رشوت نہ دے، اور گناہ کے کام، رشوت، سود اور جھوٹ، ملاوٹ، جو ناجائز ذرائع ہیں، ناجائز ذرائع سے کمائی نہ کرے۔ اگر ناجائز ذرائع سے کمائی کرتا ہے تو پھر یہ حلال نہیں کما رہا بلکہ حرام کما رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کمائی کر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس کے ذمہ رکھے ہوئے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا رہے۔ اگر ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور کاشتکار ہے وہ اس میں سے عشر ادا نہیں کرتا، تو وہ عبادت گزار نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو 3 نکات ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ مال اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو تو یہ اللہ کا انعام ہے اور مذموم دنیا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ کسب حلال یہ صرف عبادت نہیں ہے، بہت اونچی عبادت ہے، لیکن ہر عبادت کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہے، ان عبادات کے لیے بھی ایک شرائط ہے۔ تو ایک شرط میں نے یہ بتائی کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ فرائض کون سے؟ 5 فریضے تو اسلام کے بنیادی ہیں، 2 فریضے اور ہیں وہ بھی بنیادی نوعیت کے ہیں۔ بسا اوقات کسب معاش کی وجہ سے ان 2 فریضوں میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایک فریضہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، تو جس آدمی کا ذمہ جتنا علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے کسب معاش کی وجہ سے، تو آدمی اب کسب معاش میں اور تجارت میں عبادت گزار نہیں ہے، کوتاہی کر رہا ہے۔ اور فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ
نیک صحبت اختیار کرنا. اگر دکانداری نیک صحبت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وہ دکانداری صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو بہرحال اللہ کے جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں کوتاہی نہ کرے، اور اس طریقے سے علم دین کے حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے، نیک صحبت میں کوتاہی نہ کرے، اور حلال ذریعے سے حاصل کرے اور حرام ذریعے سے حاصل نہ کرے، مسائل کا اہتمام کرے، تو پھر یہ مال جو ہے یہ آدمی کے لیے محبوب چیز ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، مال جمع کرنا چاہیے. مال جمع کرنا، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ 1 سال کے اخراجات اپنے پاس جمع رکھتے تھے، اور اس سے زائد جو ہوتا تھا وہ خرچ کرتے تھے. یہ حضرت تھانوی نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، ورنہ 1 سال کے اخراجات سے زائد مال جمع کرنا بھی جائز ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو بنیاد بنایا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو 1 سال کا نفقہ پیش کی ادا فرما دیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ 1 سال کا خرچہ جمع کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کے معیار کو لیا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. تو مال جمع کرنا، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مال میں 3 کام کرنے ہیں: کمانا، کھانا اور جمع کرنا. اور پھر چوتھا کام یہ ہے کہ احتیاط سے خرچ کرنا. تو مال جمع کرنا فرمایا کہ یہ ایک مستقل عمل ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں مال جمع کرنے کو اسلاف پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ اور تابعین پسند نہیں فرماتے تھے. لیکن حضرت سفیان ثوری بھی تابعین کا زمانہ انہوں نے دیکھا، تابعین کی صحبت پائی انہوں نے. فرماتے تھے کہ اما الیوم فهو ترس المؤمن، کہ آج مال جمع کر کے رکھنا یہ مسلمان کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بچاؤ کا کام دیتا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہ آج اگر کوئی آدمی مال جمع نہیں کرتا، جب اس کو پریشانی آئے گی تو سب سے پہلے اس کے دین کو نقصان پہنچے. تو اگر انسان دین کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، عزت و آبرو کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مال کو جمع کر دے، مال کو بچا کے رکھے. تو مال جمع کرنا اور مال بچا کے رکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. 2 صحابیوں کا عمل اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے. ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، بیمار بہت ہو گئے، مکہ معظمہ میں تھے، حج کے لیے گئے تھے یا عمرے کے لیے گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. تو جن صحابہ نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی تھی ان کو مکہ معظمہ میں مستقل قیام کی اجازت نہیں تھی. ہم جیسے لوگ مکہ معظمہ میں جائیں اور جا کے وہاں انتقال ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن مہاجرین مکہ معظمہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم مہاجر بنے ہیں تو مہاجر رہیں. مکہ ان کا وطن تھا، اس وطن میں دوبارہ نہیں آنا چاہتے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بیمار ہو گئے، غشی طاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو فرمایا، وضو کے پانی کے چھینٹے ان کے اوپر مارے، اس کی برکت سے غشی سے افاقہ ہو گیا. انہوں نے ایک مشکل پیش کی کہ یا رسول اللہ، میں مکے میں رہ جاؤں گا، ہمارے ساتھی جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حج کر کے مکے سے واپس اپنے دارالہجرت میں مدینہ چل جائیں گے. اندازہ فرمائیے کہ صحابہ کے دل میں مدینہ کی کتنی عظمت تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم سرکار کے ساتھ مدینہ ہی جائیں، مکے سے مدینہ جائیں واپس. تو کیا ہم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما دے. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ زندگی سے مایوسی ہو رہی ہے، مال اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اور میرے پیچھے میری بچیاں ہی ہیں صرف، وہ اپنے گھروں میں
خوشحال ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال خیرات کر دوں؟ تو رسول نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، حالانکہ صدقہ خیرات کرنا بہت ثواب کی بات ہے، میں ایسا نہ کروں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا مال خرچ کر دوں؟ فرمایا نہ، ایسا نہ کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تہائی مال خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تہائی مال خرچ کر دو، لیکن اس سے بھی کم کرو تو بہتر ہے اللہ کے راستے میں۔ وصیت کرنی ہو تو تہائی مال کی سے بھی کم کی کرو، لیکن تہائی مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو مالدار کر کے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال جمع کر کے اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کے جانا، یہ بھی کیا ہے، ایک صدقے سے بھی بڑھ کے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے سے اور صدقہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک صحابی ہیں، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور بلا عذر پیچھے رہے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ گناہ گار ہوں، قصوروار ہوں، کوئی عذر نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، اور دو صحابی اور تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے سچ بولا ہے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے اس وقت تک کوئی مسلمان ان سے کلام نہ کرے۔ سب نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی، توبہ کے احکام نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جن سے پتہ چلا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جتنا میرے پاس مال ہے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے تجویز پیش کیا حضرت کے سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک، کہ اپنے بعض مال کو روک کے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کچھ مال اپنا روک کے رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس مال رکھنا، جمع کرنا، یہ ایک مستقل، یہ بھی ایک عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ 3 باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ مال اللہ کا انعام ہے، زندگی کا سہارا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ حلال ذریعہ سے اللہ کے فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے، فرائض کو ضائع کرنے سے بچتے ہوئے، احکام شریعت کے مطابق مال کمانا یہ عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دکان پہ جاتے ہیں یا ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو عبادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مال دیں تو مال کو جمع بھی کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہو تو اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ، مال ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں، بہت بڑے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ 3 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا قیل وقال، بحث و مباحثہ کرنا۔ آج کل لوگ جو نا مذہبی بحث و مباحثہ بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہاں، جو جس فن کا آدمی ہو اپنے فن والوں سے اگر گفتگو کرتا ہے تو اس سے علمی حقائق کھلتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے فن کے ڈاکٹروں سے اگر مذاکرہ کرے گا تو علمی باتیں کھلیں گی، اور عام آدمی اس میں بحث کرے گا تو فضول کام ہوگا اس کا۔ ایسے ہی علماء جب اپنے مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ فائدہ کی چیز ہے، اور عام آدمی اگر گفتگو کرتا ہے تو یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے اس کے لیے، یہ ٹھیک نہیں، بحث و مباحثہ اچھی بات نہیں۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور کثرت سے سوال کرنا یہ ناپسند ہے۔ تو مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ فضول خرچی کہاں پر ہوتی ہے؟ بچے، ان میں بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، حالانکہ بالغ ہونے سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، ان کو مال خرچ کرنا ہے اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ مال کو خرچ کریں، یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ تو قرآن میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ بالغ ہونے سے پہلے ان
ان کا امتحان کرو کہ ان کو مال خرچ کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، احساس ذمہ داری ان میں ہے یا نہیں ہے. جب بچوں یتیموں کی پرورش میں یہ ہے تو اپنے بچوں کی پرورش میں یقیناً یہ صورتحال ہوگی. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تربیت کرنے کے باوجود ہوتی نہیں ہے. عمر کے اعتبار سے بچے بالغ ہو گئے ہیں لیکن ذہن اور سوچ کے اعتبار سے بالغ نہیں ہوتے، تو مال ضائع ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھ میں مال تو مال ضائع ہوتا ہے. اور اس طریقے سے ساری آمدن عورتوں کے سامنے اگر ظاہر کر دی تو ظاہر بات ہے کہ ان کی طرف سے فرمائشی ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ مال محفوظ نہیں رہے گا. اس طریقے سے انسان والدین پہ مال خرچ کرے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. والدین کی خدمت کرے، والدین پہ مال خرچ کرے، اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے والدین کے علاج معالجے کا، والدین کو کپڑے پہنانے کا، والدین کو کھانا کھلانے کا، والدین کو حج کرانے کا، والدین کو عمرہ کرانے کا، ضروریات پوری کرنے کا، اور ضروریات سے بڑھ کے ان کو خوش کرنے کا. ضروریات تعلیم فرمایا کہ والدین کی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے اور ضروریات پوری کر کے کچھ پیسے زائد ان کو دینے چاہیے. ان کے ہاتھ میں ہوں پیسے، یہ والدین کا اکرام ہوتا ہے. ایک گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ صاحب بیعت تھے. اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ اس گھر میں اس کی بیوی بھی تھی، ان کی والدہ بھی تھی. تو وہ جتنی آمدن ہوتی تھی وہ اپنی والدہ کو دے دیتے تھے. وہ صاحب ماں کا احترام کرتے تھے. تو بیوی کہتی تھی کہ مجھے دو. انہوں نے کہا کہ معاملہ حضرت تھانی کے سامنے رکھتے ہیں، شیخ ہمارے ہو ہی، اور جو گھرانہ اپنے معاملات کو اپنے شیخ سے حل کرائے تو اس گھر میں سکون رہتا ہے. تو والدہ بھی آمادہ ہو گئی، بیوی بھی آمادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، جو حضرت فرمائیں گے وہ ٹھیک ہے. حضرت کے سامنے مقدمہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ گھر کی منتظم بیوی ہوتی ہے، اس لیے تنخواہ لا کے اس کو دو سارے، یا اپنے پاس رکھو. اگر بیوی کو نہیں دینی تو اپنے پاس رکھو. گھر کا منتظم یا خامد ہے یا اس کی بیوی ہے، ماں نہیں ہے منتظم، اس لیے ماں کو نہیں دینی. یا خود رکھو یا اپنی بیوی کو دو. باقی والدہ ان کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے اور ضروریات پوری کر کے کچھ پیسے زائد بھی ان کو دینے ہیں جس کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں. تو ماں باپ کو خرچہ دینا یعنی ان پہ علاج معالجے پہ ان کے خرچ کرنا چاہیے. حج عمرے بھی کرانے چاہیے، جو اللہ توفیق دے خرچ کرنا چاہیے. یعنی آپ اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ سارے شو کریں والدین پہ تو وہ آپ کو پھر وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہے گا. وہ مال وہ جمع شدہ رہ ہی نہیں سکتا. تو جیسے فرمایا کہ وہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ایک مستقل ایک عمل ہے مال کو جمع کرنا مستقبل کے لیے، وہ عمل آپ پورا نہیں کر سکتے. تو بیوی پہ مال سارا شو کر دیں گے تو اس سے فضول خرچیاں پیدا ہوتی ہیں. اور فضول خرچیاں کہاں ہوتی ہیں؟ شادیوں کے موقع. اور کہتے ہیں یہ بار بار تو یہ موقع نہیں آتے. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ فضول خرچی گناہ ہے اور شریعت کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے. اور یہ دوبارہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کا موقع کب آئے گا؟ مجھے ابھی کرنا چاہیے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات ایک لڑکے پہ سارا مال خرچ کر دیا اور باقیوں کا بارے میں کیا ہوگا؟ ایک کی تو خوشی بنا لی. اگر تمہارا ٹکٹ کٹ گیا اور ایک کی شادی کرنے کے بعد مر گئے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ آدمی کو شادیوں کے موقع پہ بھی خرچ کرے. ایک تو جو ناجائز کام ہے وہاں تو خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے. اور شادی کے موقع پہ جائز کام بھی اپنی حدود کے اندر رہ کے کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو جمع کیا وہ سارے لگا دی، 4 بچے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سارا پیسہ خرچ کر دیا. یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے. تو فضول خرچی میں 2 چیزیں داخل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی ناجائز جگہ مال خرچ کرے، یہ فضول خرچی ہے. اور دوسرا فضول خرچی یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ مال خرچ کرے. اور فضول خرچی اس طریقے سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی حیثیت سے زیادہ کا عادی بنا لیتے ہیں. حیثیت ہے ریل میں اکانومی کلاس میں سفر کرنے کی اور بچوں کو کراتے ہیں کچھ اس سے اونچی کلاس میں. جب آپ نے عادی بنا دیا اپنی حیثیت سے زیادہ کا تو اب وہ آپ حیثیت سے زیادہ خرچ کریں گے. یہ آدمی کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے.
یہ 4-5 باتیں آمدن اور خرچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے شیخ کی برکت سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اس وقت میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین، اور حیات المسلمین آپ بھی اپنے اپنے طور پہ اگر آپ لے لیں تو آپ کے لیے بھی نافع ہوگی۔ تو یہ 19ویں روح جو ہے آمدنی اور خرچ کا انتظام، اس میں حضرت نے احادیث اور قرآن پاک کی آیات ذکر کی ہیں۔ تو یہ اس میں معلوم یہ ہوگا کہ آمدن حاصل کرنا، اس میں بھی ہم اللہ کے حکام کے پابند ہیں، اور پھر جمع کرنے میں بھی اللہ کے حکام کے ہم پابند ہیں، اور خرچ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکام کے ہم پابند ہیں۔ تو عام طور پہ آمد و خرچ میں ہم انتظام کے قائل نہیں ہیں، بد انتظامی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شریعت کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں ہوا اور گناہ ہو گیا، تو اگر نقصان ہو گیا تو شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان احکامات پہ عمل نہ کرنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی سے بچاؤ کا طریقہ بھی یہ ہے۔ باقی یہ کسی نے سوال کیا کہ کاروبار دین میں رکاوٹ بنے تو کیا کرے۔ اصل میں یہ کسی کے حالات ہوں، اپنے حالات سارے پیش کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ فرائض میں سستی ہو جاتی ہو تو حضرت ثانی نے فرمایا کہ سستی کا علاج چستی ہوتا ہے تو ہمت سے کام لے، چستی سے کام لے۔ تو مشائخ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ زندگی میں دین پہ عمل کرنے میں جہاں مشکلات محسوس ہوں، پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کیا کرو، تو وہاں پر اپنے خصوصی طور پہ اپنے حالات سامنے رکھ کے مشورہ دیں کہ یہ میرے حالات ہیں اور مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اصلاحی تعلق کسی سے قائم کر لیں۔ تو کاروبار اگر دین میں رکاوٹ بن رہا ہو تو مشورہ کریں کسی سے کہ یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میرے حالات ہیں اور اس سے دین کو یہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو وہ حالات کو دیکھ کے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آمدن حرام بھی ہو تو یکدم چھوڑنے کا حکم دے دیتے، اس لیے کہ ابھی تو حرام آمدن ہے تو ایک مصیبت ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا اور کوئی اور آمدن کا ذریعہ حاصل نہ ہوگا تو 10 مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا یار۔ اس لیے اس سلسلے میں کسی سے مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں کہیں جاؤں گا، تو شروع میں تو بیٹھے ہوئے میں نظر آ گئے تھے، اگر تشریف فرما